نصرت اللہ والا پیکیجنگ کے حوالے سے ہمارے 8 سیشن ہوئے تھے، تو اس کے بعد آج 9واں سیشن ہے۔ اس میں آپ کو فولڈنگ اور پھر بیگ میکنگ ایک دفعہ دوبارہ جو رول ہم فولڈ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تھیلی بنتی ہے، وہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے۔ اصل میں اس ساری ایکسرسائز کا جو ایک مقصد ہے نا، وہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو نئے لوگ ہمارے اس فیلڈ میں آنا چاہیں تو ان کے سامنے یہ A to Z پوری کہانی آ جائے کہ یہ کیا انداز ہے اور کس طرح ہے، اور ہے بڑا انٹرسٹنگ، اور اس میں مختلف مٹیریل اور مختلف پروسیس، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی تاکہ ان کا ذہن بنے وہ اس طرف اگر آنا چاہیں۔ اور اس میں بھی پھر جو اس طرف آنا چاہیں اس میں 2 انداز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر سرمایہ ہے تو وہ جناب پلاسٹک بنانا، چھاپنا اور پھر تھیلی بنانا، اور پھر اس کے درمیان جو اور دوسرے 1-2 پروسیس ہیں کہ اگر سلیٹنگ ریکوائر ہے یا فولڈنگ ہے، تو یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اگر آپ لوکل مشینیں لیں یا امپورٹڈ مشینوں کی طرف جائیں تو پھر اسی حساب سے وہ ویری کرتا ہے کہ کیا اس کا اماؤنٹ بنتا ہے۔ اگر سرمایہ ہے تو وہ تو پھر یہ ہے کہ آدمی کارخانہ لگائے۔ اچھا، یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے ان ہاؤس ایک ہی جگہ سارے پروسیس ہو رہے ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ ایک فیکٹری ہے وہ صرف پلاسٹک بنا رہی ہے، ایک ہے وہ صرف چھاپ رہی ہے، ایک ہے وہ صرف بیگز بنا رہے ہیں، اور ایک ہے جو ساری چیزیں اپنے ہاں ان ہاؤس ان کے فیسلٹیز موجود ہیں۔ تو کام کرنے والے پر ہے کہ وہ کتنا انویسٹ کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اور کس انداز میں اس کو لے کے چلتا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جو میں نے بتایا وہ یہ ہے کہ سپلائز ہوتے ہیں، یا جس کو آپ کہہ لیں مڈل مین ہوتے ہیں، یا جس کو آپ کہہ لیں کنونسر، تو اس انداز میں یہ کام زیادہ ہے کہ لوگ اپنا اس فیلڈ میں آتے ہیں، اور ینگ بچے بہت ہیں، اپنا اس فیلڈ میں آئے، مختلف انہوں نے کام کو سمجھا اور مختلف فیکٹریوں میں گئے، وہاں سے سیمپلز لیے، اور پھر اس کے بعد آپ شاپس پہ جائیں، مارکیٹوں پہ جائیں، مالز پہ جائیں، وہاں آپ کہ جی ہم تھیلی کا کام کرتے ہیں اور یہ ان کے سیمپلز لیجئے، پھر ان کو ریٹ دیجئے۔ تو اس حوالے سے جو بھی ہیلپ آؤٹ میں کر سکوں گا میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو وہ جو اس حوالے سے اس میں آگے بڑھنا چاہیں وہ کانٹیکٹ ضرور کریں، اور یہ ساری ایکسرسائز کا مقصد یہی تھا کہ اویئرنیس آئے اور لوگوں کا ذہن بنے اور اس کام کی طرف راغب ہوں۔ السلام علیکم۔ اب آپ یہ دیکھ لیجیے گا تاکہ یہ، اور اس میں مزید ابھی ہمارے 2-3 پروسیس باقی ہیں، جیسے لیمینیشن ہے اور سلٹنگ ہے، پھر وہ اگلے انشاءاللہ اس میں آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔ دادا اس کی تھکنیس ایون ہوتی ہے نا دیکھ رہے ہیں یہ 26 انچ کا پی ای کا رول ہے، شیٹ فارم میں ہے جو چھپا ہوا ہے، اور اب اس کو فولڈ کرنا ہے۔ یہ فولڈنگ مشین ہے۔ فولڈنگ سے مراد یہ ہے کہ اب اس کو سینٹر فولڈ کر رہے ہیں، سینٹر سے اس کو موڑیں گے اور یہ اس طرح ہو جائے گا۔ یعنی اب یہ 13 انچ کی شکل میں آ گیا، ٹیوبلر فارم میں، سیمی ٹیوبلر فارم میں، ایک سائڈ سے کھلا ہوا۔ اب اس کا بیگ بن جائے گا 10x13 کا۔ تو یہ فولڈنگ کا پروسیس ہے۔ اب اس کی وجہ ہوتی ہے جب اگر ہم اب جیسے یہ 3 کلر کا جاب ہے نا، تو اب یہ 3 کلر کا جاب اگر ہم کرنے جائیں گے اور دونوں اینڈ پہ ہم اس کو چھاپیں گے، تو اس کے بجائے ہم اس کو شیٹ کو چھاپ لیتے ہیں اور وہ 3 کلر میں ہی ہمارا کام ہو جاتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں ہم اس کو 6 کلر میں کریں گے۔ تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں فولڈ ہو گیا۔ اب اس کے بعد اسی رول کو اب ہم نے بیگ میکنگ کی مشین پہ لگایا۔ یہ سائڈ سیل مشین ہے۔ اب اس میں یہ 10 انچ میں اس کی کٹنگ ہو جائے گی۔ ایک سائڈ سے منہ تو کھلا ہوا ہی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر یہ ٹیوبلر فارم میں ہوتا ہے تو ہم ایک سائڈ پہ بلیڈ لگاتے ہیں اور اس کو پھر ہم کاٹتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں فوٹو سیل لگا ہوا ہے جو اس کو کیچ کرتا ہے پرنٹ کو کہ جہاں سے اس نے کاٹنا ہے، اور یہ پھر ایک ہی جگہ سے کٹتا ہے۔ 100 کی یا 200 کا بنڈل بناتے ہیں۔ یہ کٹ رہا ہے۔ تو یہ انداز ہے کہ
شیٹ فارم میں جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا کہ چھپتے اور پھر اس کو فولڈ کرتے ہیں، تو یہ انداز ہے کہ اس پر فولڈر پہ اس کو فولڈ کرا. ٹھیک ہے جناب، اللہ حافظ.